پہلے تو یہ سن لیں کہ مسافر، شرعی مسافر کون ہوتا ہے؟ وہ ایسا بندہ جس نے 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کا ارادہ رکھا ہو اپنے گھر سے۔ وہ جیسے ہی نکلے گا اپنے علاقے سے باہر، شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ گاؤں یا تھوڑا سا دور اپنے علاقے سے، مطلب یوں سمجھے کہ اگر ہم یہاں پہ ہیں تو تقریباً ہم اڈا سکھپور سے آگے نکلیں گے تو ہم یہیں سے شرعی مسافر گنے جائیں گے، اور آگے ہم نے اگر تقریباً 92 کلومیٹر تک کا سفر کرنا ہے تو پھر ہم شرعی مسافر گنے جائیں گے۔ اب یہ کہ ہم جہاں جا رہے ہیں تو ہمارا کام وہاں پہ، وہ تقریباً ہمارا کام وہاں پہ 15 دن سے پہلے اگر ہو جائے گا تو وہاں ہم نماز جو ہے وہ قصر ہی ادا کریں گے۔ 15 دن سے اگر ہمارا پہلے کا، یہاں سے کوئی ہاسپٹل چلا جاتا ہے لاہور میں، کوئی چیک اپ کے لیے چلا گیا، 1 دن کا ٹائم ہے، 2 دن کا ٹائم ہے، یا جہاں کے ارادہ تو نہیں تھا تو وہ ارادہ تو یہ تھا کہ 15 دن کے اندر ہمارا کام پورا ہو جائے گا، لیکن اس میں کچھ تاخیر ہوتی جا رہی ہے، آج نہیں جی کل ہو جائے گا، کل بھی کسی وجہ سے نہ ہوا لیکن وہ اگلے دن ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر 1 2 4 دن بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ میرا کام 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں ہو جائے گا، 15 دن کے اندر ہوگا تو وہ بندہ شرعی مسافر ہے۔ تو مسافر جو ہے اس کی نماز قصر صرف فرائض میں ہے، 4 فرض والی نماز میں، ظہر، عصر اور عشاء، ان 4 فرضوں میں تخفیف ہے، قصر ہے، یعنی کہ 4 فرض بندہ 2 ادا کر کے پڑھتا ہے۔ تو باقی 3 وتر ہیں، 3 مغرب کی نماز کے فرض ہیں، 2 فجر کے ہیں، تو یہ اسی طرح 2 3 جتنے بھی ہیں یہ اسی طرح ادا ہوں گے۔ 4 فرض یہ ہم 2 ادا کریں گے۔ اگر وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ سنتیں نوافل ادا کریں، اگر وقت نہیں ہے تو اس میں بھی تخفیف ہے، وہ بندہ ادا نہ کرے، لیکن عشاء کی نماز کی جو 3 وتر ہیں وہ اسی طرح، وہ فرائض کے قائم مقام ہوتے ہیں کہ وہ واجب ہے تو وہ اسی طرح ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب شرعی مسافر کتنا تھا وہ تو ہمیں پتہ چلا گیا، اب اس میں سے ہم جو موضوع ہے ہمارا روزے کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سفر یہ نہیں کہ جس نے 92 کلومیٹر کی مقدار سفر پر جانا ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ اگر سفر کے دوران سحری آ جائے، سفر کے دوران اگر سحری آ جائے گی تو وہ روزہ چھوڑیں گے ہم۔ یہ نہیں کہ میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے اور میری گاڑی کا ٹائم ہے 8 9 بجے جانا ہے تو میں کہوں جناب آج میں روزہ نہیں رکھتا، میں نے کیونکہ لاہور جانا ہے، کیونکہ لاہور شرعی مسافر بنتا ہے بندہ، تقریباً 150 کلومیٹر کے قریب ہے، تو میں نے لاہور جانا ہے کہ میں نے 8 9 بجے جانا ہے، 8 9 بجے گاڑی آئے گی، تو اب میں یہاں پہ سحری مجھے گھر میسر آ گئی ہے تو میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا، میں یہاں پہ روزہ رکھوں گا۔ ہاں اگر میں نکلا ہوں سفر کے لیے، سحری سے پہلے نکلا ہوں، رات کو 12 1 بجے نکل گیا ہوں، اب سحری جو ہے نا جناب وہ مجھے راستے میں آ گئی ہے اور جا کے دن کو کہیں پہنچا ہوں، تو اب اگر سفر میں وہ سحری گزر گئی ہے تو اگر بندہ چاہے کہ میں اس حالت میں پہنچ چکا ہوں کہ میرے لیے آسانی ہے، تو وہ اگر اس نے کچھ نہ کھایا پیا ہو تو آگے کہیں بھی نہ جانا ہو، یوں بندہ جو سمجھے کہ سحری سے پہلے نکلا ہے تو لاہور تو بندہ قریباً یہ سحری کے بعد قریب پہنچ جائے گا، تو اگر وہ اس وقت اسی طرح روزے کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ اس کو رکھنا ہوگا۔ تو ایسا لمبا سفر جو سمجھے کہ ہم کراچی سے چلے ہیں تو وہ سفر چونکہ تقریباً 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک، 18 20 24 گھنٹے مختلف گاڑیوں پہ، تو اس طرح مسافر، اگر وہ مسافر جس کی سحری راستے میں آئے وہ بندہ جو ہے نا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے رعایت ہے، وہ پھر بعد میں قضا رکھے گا، اس پہ کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بندہ گھر میں رہ رہا ہے، صبح جانے کا ارادہ ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ آج روزہ نہ رکھے، میں نے جناب کیونکہ سفر پر جانا۔ اور یہ مسافر کی نماز میں بندہ اگر کوئی وقت مل گیا تو جیسے ہی وہ اگر وہاں پہ جو امام ہے، مقیم امام، اس کے پیچھے اگر وہ نفل نماز ادا کرتا ہے، باجماعت ادا کرے گا ظاہر ہے، تو پھر وہ امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا۔ اگر وہاں کا امام ہے، راستے میں جا رہے ہیں، گاڑی کہیں رک گئی، روک لی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں پہ اگر نماز ہم پڑھیں گے، کیونکہ امام جو ہے وہاں کا مقیم ہے، رہائشی ہے، تو اگر اس کے ساتھ ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو پھر ہم پوری نماز پڑھیں گے۔ 4 فرض ہیں وہ، ظہر، عصر، عشاء والے، تو وہ پوری ادا کریں گے۔
اگر امام کے ساتھ نہیں علیحدہ پڑھ رہے ہیں اور شرعی مسافر ہیں تو پھر ہم دو ہی پڑھیں گے۔ اگر سفر کی حالت میں کوئی نماز ہماری رہ گئی، ہم مسافر تھے لیکن سفر کی حالت میں ہماری کوئی نماز رہ گئی، ہم گھر پہنچائے ہیں، تو اب اگر وہ ہم قضا کر ادا کرنی، راستے میں گاڑی کھڑی نہیں ہوئی یا ایسا کوئی سبب نہیں بن سکا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکے، تو اب گھر میں پہنچ چکے ہیں، دل میں تمنا ہے، آرزو ہے، جو نمازی بندہ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اس بات کی تڑپ رہتی ہے کہ میں جو نماز چھوڑی ہے اس کو جلدی سے ادا کر لوں۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ جو نماز اس نے چھوڑی ہے، کیونکہ وہ حالت سفر میں اس کی قضا ہوئی ہے، تو وہ حالت سفر والی ہی نماز قضا کرے گا، قصر ادا کرے گا، یعنی کہ وہ 4 عصر ظہر عشاء کی ہیں تو ان کو 2 فرضوں کو فرض ادا کرے گا 2، اور باقی سنت نوافل ظاہر ہے وہ مکمل ہی ادا کرے گا۔ اب یہ کوئی بندہ کہے جناب نہیں میرا کام تو 2 4 10 دن کا ہے لیکن اب میرے پاس وقت بھی ہے تو میں اپنے 2 رکعت والی نماز کو 4 پڑھ لوں، لیکن یہ ہم 4 نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر پڑھنے کا ہمارا ارادہ ہے یہ کہ ہم 4 پڑھ لیں، ہمارا وقت ہے، نماز ہے، تو ہم کیا کریں؟ پھر ہم باجماعت نماز ادا کریں، تاکہ نماز باجماعت جب کسی مقیم امام کے پیچھے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہمارے لیے نماز میں اس کا پورا ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال حالت سفر میں نماز روزہ جو ہے اگر شرعی مسافر بنتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب اس کو سحری جو ہے نا وہ راستے میں آئے۔ آج کل تو سفر کا معاملہ نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب حدیث پاک میں جو لفظ ہیں 3 دن اس نے پیدل یا اونٹ پر سفر کرنا ہو تو وہ شرعی مسافر بنتا ہے۔ آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں لاہور بھی جانا ہو تو بندہ 3 4 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، آرام سے پہنچ جاتا ہے، یہ لیٹ سے لیٹ تاخیر سے تک ہے، تو اتنے میں کیا ہونے والا؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ تیز ترین گاڑی ہیں، تیز ترین ہمارے پاس سفری ہیں، اب ملک بھی چھوڑنا پڑے تو ہم وہ بھی 1 2 3 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا بس دل کو سمجھانے والی بات ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل کی صحیح سے معنوں میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔